نن خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کی اسپیشل سینٹرل عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو۔ توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ کیس تھا جو کہ زیر سماعت تھا، اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ اس پر جو ڈیفنس ہے اس نے اپنے دلائل سامنے رکھے، جبکہ جو پروسیکیوشن ہے ان کی جانب سے بھی دلائل رکھے گئے اور جو مختلف ثبوت تھے اس ساری صورتحال میں وہ عدالت کے سامنے پیش کیے گئے۔ اور اس کے علاوہ جو تمام فریق ہیں جو اس ساری صورتحال میں اس کیس میں نامزد تھے ان کو اپنی اپنی صفائی اور اپنے اپنے دلائل پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ہمارے سے موجود ہیں اعجاز احمد، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد۔ اعجاز، یہ بتائیے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، محفوظ کب کیا گیا تھا اور اب جو کلوزنگ ریمارکس کیا تھے عدالت کے؟ جی آج کلوزنگ سماعت تھی اور ہم نے جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا تھا کہ آج فیصلہ سنائے جانے کا بھی امکان ہے۔ جج شاہ رخ ارجمند نے توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ مقدمہ کی سماعت تقریباً 84 سماعت کے بعد جج صاحب نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ ان کا اپنے فیصلے میں یہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پر اختیارات کا ناجائز استعمال ثابت ہو گیا ہے اور انہوں نے جو توشہ خانہ کے تحفے ہیں وہ بلا اجازت گھر میں رکھے اور ان کے بعد ان کو فروخت کیا۔ اس کیس میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں 6 ماہ قید مزید بھگتنا ہوگی۔ جی اچھا اعجاز، یہ بتائیے کہ اس میں دونوں جو فریق تھے پروسیکیوشن اور ڈیفنس، دونوں کو ہی دلائل اپنے سامنے رکھنے کا موقع دیا گیا؟ جی مکمل طور پر حتمی دلائل مکمل ہو چکے تھے۔ 16 نومبر کی سماعت میں حتمی دلائل مکمل ہو چکے تھے، جس کے بعد حکومت نے ایک اپنا حتمی جواب انہوں نے جمع کرا دیا تھا ڈیفنس کے وکلاء نے، جس کے بعد حکومت نے اپنا ایک تحریری طور پر جواب الجواب جمع کرانا تھا۔ وہ تحریری جواب بھی 18 یا 20 نومبر تک جمع کروا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آج کی سماعت مقرر کی گئی تھی۔ آج جج شاہ رخ ارجمند فیصلہ سنانے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے اور انہوں نے پہنچتے ہی کچھ دیر انتظار کیا اور اس کے بعد جب وکلاء دونوں ڈیفنس اور پروسیکیوشن کے وکلاء پہنچے تو انہوں نے دونوں کی رضامندی سے فیصلہ سنا دیا۔ اپنے مختصر فیصلے میں انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی، ان پر کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا جو ہے وہ جرم ثابت ہوا ہے، جبکہ بشرا بی بی پر اعانت مجرمانہ کا جرم ثابت ہے، انہیں بھی 10 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے۔ جی اچھا اعجاز، یہ بتائیے جس طرح بتا رہے ہیں کہ بیرسٹر جو سلمان صفدر ہیں انہوں نے دلائل پیش کیے تھے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، تو جو دوسری پروسیکیوشن سائڈ ہے ادھر سے کون دلائل دے رہا تھا؟ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء تو شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے مقدمہ جیت لیا ہے اور اب صرف کاغذی کارروائی باقی ہے، اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے، لیکن یہ ڈیفنس کے وکلاء ہمیشہ ایسا ہی کہا کرتے ہیں۔ لیکن آج جب فیصلہ آیا ہے تو ڈیفنس کے وکلاء جنہیں پہلے یہ یقین ضرور تھا، جب ذاتی طور پر گفتگو ہوتی تھی ان سے تو ان کو یہ یقین تھا کہ سزا ضرور ہوگی، کیونکہ مقدمے کے شواہد بڑے اسٹرانگ ہیں اور پھر جو حکومت کی جانب سے حتمی دلائل دیے گئے اس میں بہت سارے عالمی مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں اور ان مثالوں کی روشنی میں جج صاحب نے قانون کے مطابق انسداد بدعنوانی کا قانون کے ساتھ ساتھ 1948 کا اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کا جو قانون ہے اس کے مطابق انہیں سزا سنائی ہے۔ جی اعجاز، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی کے وکلاء تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء تھے ان کو وہ اس بات کی یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ اب اس میں ضمانت مل جائے گی یا رہا ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے، بہرحال اس میں سزا آ گئی ہے۔ یہ بتائیے کہ اب کتنے کیسز باقی ہیں اس کیس کو ملا کے اور کتنے کیسز ہیں جس میں بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سزا ہو چکی ہوئی ہے؟ جی اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس ہے جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس میں سزا سنائی گئی تھی، اس کی سزا ابھی بانی پی ٹی آئی کو 10 سال۔ اعجاز آپ ساتھ ہی رہے گا، ہمارے قانون جلال حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جلال صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے لیے۔ جلال صاحب، اسلام آباد کی اسپیشل سینٹرل عدالت نے یہ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے اور اب اس میں دونوں طرف سے جب فریقین نے اپنے اپنے دلائل دے دیے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ سیاسی نہیں بلکہ خالصتاً قانون اور عوامی اعتماد کا ہے۔ اس کیس کا تعلق کسی جماعت، حکومت یا سیاسی انتقام سے نہیں بلکہ یہ ریاستی تحائف توشہ خانہ کے قوانین اور عوامی عہدے کے غلط استعمال سے متعلق ہے۔ ریکارڈ کے مطابق یہ کیس اسپیشل کورٹ میں زیر سماعت رہا ہے اور اس میں
पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 409, दफा 109 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 की दफा 5 सब सेक्शन 2 के तहत इल्जामात साबित किए गए हैं। ये इल्जामात किसी मुबहम या अमूमी नोयत के नहीं थे, बल्कि एक मखसूस लेन देन, यानी कि ये मई 2021 में जो है वो मुल्ज़िमान ने जो बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब का दौरा किया, और इस दौरे के दौरान जो है वो क्राउन प्रिंस की तरफ से इनको जो है वो बल्गारी ज्वेलरी सेट जो है वो तोहफे में दिया गया। जो बल्गारी ज्वेलरी सेट है वो बेसिकली जो है वो इटालियन मेड था, और मैं समझता हूँ कि कानून के मुताबिक तोशाखाना प्रोसीजर 2018 इस मामले पर लागू होता है, और ये दोनों मुल्ज़मान जो है वो उस वक्त जो तोशाखाना प्रोसीजर के मुताबिक जो है वो पाबंद थे कि इसको सिल फोर जो है वो तोशाखाना में जमा करवाते, क्योंकि तोहफा जो है वो 2021 में मौसूल हुआ, और इन कवायद में बिल्कुल वाज़ेह है कि हर सरकारी तोहफा चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो, फौरन रिपोर्ट और तोशाखाना में जमा करवाना लाजिम है। और रिकॉर्ड के मुताबिक बुनियादी खिलाफ वर्जी यही हुई कि इस कीमती ज्वेलरी सेट को जानबूझकर तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया ताकि इसकी असल मालियत का दुरुस्त तयन ना हो सके। और यहाँ ये बात भी अहम है, जुर्म के तमाम अज्जा वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड पर मौजूद थे। दफा 409 के तहत अमानत में खयानत के लिए सुलगी और बददियानती से जाती फायदे के लिए रखना लाजिम होता है, और इस तगासा के मुताबिक ये दोनों अनासर पूरे हुए। इसी तरह जो है वो दफा 109 के तहत मावनत और दफा 5 सब सेक्शन 2 के तहत ओहदे के नाजायज इस्तेमाल से माली फायदा हासिल करना भी साबित हुआ है। ये केस किसी एक गवाह से मुतालिक नहीं था, मुतादिद ज़राए से जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए गए, और मैं ये समझता हूँ कि ये इसके लिए इंटरनेशनल लीगल असिस्टेंस भी ली गई। MLA के थ्रू जो है वो इस सेट की कीमत जो है वो लगवाई गई, तो पता चला कि ये इसकी असल कीमत यूरोज में है, और ये इस मुकम्मल सेट की जो कीमत है वो 3,80,000 यूरो थी, और उस वक्त के एक यूरो की मालियत जो है वो 188 रुपए का 1 यूरो था, और इसके मुताबिक जो है वो 7 करोड़ 15 लाख रुपए का ये ज्वेलरी सेट था, जिसको एक ना तजर्बाकार अप्रेजर के थ्रू जो है वो जिसका नाम सुहेब अब्बासी था, उसके थ्रू इसकी कीमत लगवाई गई, और उन्होंने इसकी कीमत इंतहाई कम लगाते हुए 58 लाख रुपए इसकी कीमत लगाई, और 58 लाख और तोशाखाना के प्रोसीजर के मुताबिक जो है वो मुल्ज़मान ने इसकी आधी कीमत जो कि 29 लाख रुपए बनती थी वो तोशाखाना में जमा करवाई, जो कि सरासर जो है वो इन कवानीन की खिलाफ वर्जी था। और इसके अलावा जो है वो ये भी अहम है कि मुल्ज़िम को मुकम्मल कानूनी हक़ दिफा दिया गया। अदालती निगरानी में तफ्तीश हुई, गवाहों के बयानात ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक रिकॉर्ड किए गए, मुल्ज़मान को सवालनामे दिए गए, और इनके जवाबात को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया, और आइन के आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे किए गए, और इनको अपनी मर्जी की लीगल टीम भी हायर करने की का इख्तियार हासिल था। आखिर में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हक़ाइक़, शवाहिद और हालात को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने ये जुर्म जो है वो वाक़अतन हुए हैं, और इसके मुताबिक जो है अदालत ने ये भी वाज़ेह किया है कि ये सियासत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, बल्कि ये ज़ाती हैसियत में किए गए जराइम है जो अवामी ओहदे पर फाइज होकर किए गए थे। हकीकत ये है कि बाज़ औक़ात अवामी ओहदों पर ऐसे कीमती तहफ़ मिलते हैं कि इंसान का दिल ही नहीं करता कि इन्हें तोशाखाना में जमा करवाया जाए, लेकिन कानून जो है वो जज्बात नहीं बल्कि अमानत, दयानत और जवाबदेही का तकाजा करता है। इसीलिए अदालत ने तमाम शवाहिद की बुनियाद पर मुल्ज़िम को इन जराइम का मुर्तकिब करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है।